بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، گزشتہ چند دن پہلے ایک شادی کی تقریب میں جانا ہوا تو وہاں پہ ہمارے علاقے کے بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عرفان چودھری صاحب، اور مبلغ قرآن بھی اگر ان کو کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے ہمارے علاقے میں قرآن کے لحاظ سے دینی خدمات ان کی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، اور ہر جگہ پہ ان کا درس قرآن اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے درس و تدریس کا معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس شادی کی تقریب کے دوران انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہاں پہ تقریب میں اگر دیکھیں تو نوجوان جو طبقہ ہے اس نے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اپنے نا الگ سے کچھ ٹیبلز کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، بزرگ الگ بیٹھے ہیں اور نوجوان الگ بیٹھے ہیں۔ تو وہ بات آئی گئی ہوگی، اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتا۔ تو پروفیسر صاحب کا ایک احترام بھی تھا، اور وہاں پہ یہ بات خیر ذہن میں بھی نہیں آئی، اور اگر آ بھی جاتی تو شاید میں وہاں پہ اس امر کا ذکر نہ کرتا۔ تو یہ میرا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، میں یہاں پہ روزانہ آپ سے بات چیت کرتا ہوں، تو یہ سوال آپ لوگوں کے لیے میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ جو ایج گیپ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ بزرگوں کے پاس جانے سے کترانا شروع ہو گئے ہیں، اس کی بہت بڑی بنیادی ریزن جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نوجوانوں کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ختم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ دونوں طرف سے آج یہ قصور جو ہے یہ ہم ڈال تو نوجوانوں کے اوپر دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے یہ مسئلہ بنا ہے کہ جب بزرگوں نے چھوٹوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی، جب انہوں نے کہیں پہ بیٹھ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو بزرگوں نے کہا کہ یار آپ کو پتہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہی بچوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ وہ کمیونیکیشن بیریئر پیدا ہوا کہ جس کی بنیاد کے اوپر نوجوان نسل اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کی تھنکنگ میں ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ بچے اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، بالکل اسی طرح بہنے جس طرح کے بزرگ ہمارے نوجوانوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا بنی ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ جو ہمارے ہوش میں آئے انہوں نے وہ جھوٹ اور وہ اپنی کامیابیاں ہمیں گنوائیں جو انہوں نے کبھی کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے ہم یہ کرتے تھے، ہم نے آپ کو یہ پڑھایا۔ انہوں نے جتنے احسانات اپنے بچوں کو گنوانا شروع کیے اور ان کو ٹیز کرنا شروع کیا، اور اپنی کامیابی گرداننے کے لیے خود فریبی میں مبتلا ہوئے اور اپنی کامیابیاں ان کو بتانا شروع کی، تو بچوں کے ذہن میں احساس کمتری ہوا یا ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار ہر ویلے ابا جی یہی گلاں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور انہوں نے پھر ان بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ موٹیویشن کہیں پہ نہیں تھی، سکسیس سٹوری نہیں تھی، ابا جی نے کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ بچوں نے سائڈ پہ ہونا شروع کیا، اور یہ من حیث القوم پوری چیز میں پوری قوم کے اندر ہمارے اندر یہ پینیٹریٹ کر چکی ہیں چیزیں کہ ہم نے صرف اپنی بیٹھ کے ایک جگہ پہ اپنی تعریفیں بیان کرنی ہیں، اپنے آپ کو بڑا شو کرنا ہے، اور یہ فرض کر ہم نے ایزیومنگ بچوں کے اندر ڈال دیا کہ آپ فرض کریں کہ یہ بچہ ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتے، ابا جی ہیں غلط نہیں ہو سکتے، یہ بڑا بھائی ہے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیوں جی یہ بڑے ہیں، وہ بھائی کیوں نہیں غلط ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 14 سال 15 سال کی عمر کے صحابہ کرام کو 40 اور 50 سال والے لوگوں کے اوپر جرنیل بنا کے بھیجا ہے۔ زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید اور دیگر بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا لیڈر ہوگا۔ تو لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب ہم نے ان بچوں کو اپنائیت نہیں دی، ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو لیڈر بننے کی جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی ان سے محروم کیا، تو اس کے بعد یہ بچے باغی ہو گئے، اور ان کے باغی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ہمیں لفٹ نہیں کرواتے، وہ ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بابا ہمیں لگا رہتا ہے تو کل بہ کے کی کرنا۔ یہ دونوں طرف سے ایک فالٹ پیدا ہوا ہے، یہ بیریئر پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ماں باپ بچوں کو صرف اس لیے پال رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، یہ اس لیے نہیں پال رہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے اوپر فرض ہے ان کی کفالت، ہم نے قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے۔
آپ کو 101 بندہ ملے گا کہ یار یہ اولاد بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی میں کیا کیا تھا۔ یہ جو ماؤں کا ایک نظام بنا ہے کہ ہماری مائیں بھی بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ لاکھ بچوں، میرے ایک دوست اکثر وہ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو لاکھ ماں سے اسی لہجے میں سنا ہے کہ سارا دن کام کر کے آئیں تو شام کو کہتے ہیں کہ لاکھ دیا لانتا نہیں کنجرا دیا کردہ کا کریں گے۔ وہ جو چیزیں ہیں انہوں نے ہماری اس نوجوان نسل کو بزرگوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ زیر تسلط آنے سے دور کر دیا ہے۔ اب وہ بزرگوں کو کچھ چیز سمجھتے نہیں ہے۔ بہت ضروری چیز ہے کہ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو اپنے پاس آنے دیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ان کی بات، کوئی گستاخی، کوئی چھوٹا موٹا وہ مسئلہ کرتے ہیں اس کو اگنور کریں اور ان بچوں کو اہمیت دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، اور اس کی جو ہے وہ بنیاد پہ معاشرے تشکیل پائیں گے، بزرگوں کی عظمت میں اضافہ ہوگا، بچوں کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہم اپنے بچوں سے اگر ان کی عزت چھین لیں گے تو وہ ہماری عظمت چھین لیں گے، ہماری بزرگی کا کوئی احترام نہیں کریں گے۔ میرا یہ آج کا کوشچن ہے، اگر اس کے بارے میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کومنٹس سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔